بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، قصص للتذکیر۔ 12واں سبق، نصیحت کے لیے ایک قصہ۔ فی غمار المیاہ، پانی کی گہرائی میں۔ المثال رقم 6، مثال نمبر 6۔ کانا امیر ہندی یتفرج علی ضفۃ نہر بمفردہ۔ کانا امیر ہندی، امیر ہندی کے معنی ہے راجا۔ ایک راجا یتفرج، تفریح کر رہا تھا، علی ضفۃ نہر بمفردہ، ایک نہر کے کنارے، بمفردہ تنہا۔ ایک راجا ایک نہر کے کنارے تنہا تفریح کر رہا تھا۔ وکان الوقت صباحا، وقت صبح کا تھا۔ فانزلقت رجلہ، تو اس کا پیر پھسل گیا۔ وہویا فی ماء کثیر جار، اور وہ بہتے ہوئے بہت پانی میں گر گیا۔ ولم یعرف السباحۃ، وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اذ لم یتربا، کیونکہ اس نے تربیت نہیں لی تھی، نہیں سیکھا تھا تیرنا۔ ولم یترعرع الا فی النعیم والمتاع، اور اس کی نشو نما نہیں ہوئی تھی مگر نعمتوں میں اور لطف والی چیزوں میں۔ لل مشقت والجہد، نہ کہ مشقت اور جہد میں۔ فاشرف علی الغرق، تو قریب تھا کہ ڈوب جاتا۔ وقاد ان یغص بالماء، اور قریب تھا کہ وہ اس کے گلے میں پانی اٹک جاتا، پانی سے اس کا دم گھٹ جاتا۔ وتفیض نفسہ، قریب تھا کہ اس کی جان چلی جاتی، سانس اکھڑ جاتی، نفسہ۔ لولا انا رجلا من منبوذی تلک الدیار، اگر اس علاقے کے اچھوتوں میں سے ایک شخص نے، من رعیت ہی، اس کی رعایا میں سے، رعا دیکھا نہ ہوتا۔ دیکھیے، لولا انا رجلا من منبوذی تلک الدیار من رعیتہ رعا، اگر اس علاقے کے، اس کی رعایا میں سے اچھوتوں میں سے ایک آدمی نے نہ دیکھا ہوتا۔ فحملہ حسن طبیعتہ، تو اس کی حسن طبیعت، حسن فطرت نے اسے آمادہ کیا، علی ان یحاول انقاذہ، کہ بادشاہ کو بچانے کی کوشش کرے۔ فالقی بنفسہ فی البحر، تو اس نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ وکانا یجید السباحۃ، اور وہ بہت اچھی طرح سے تیرنا جانتا تھا۔ فوافاہ، تو اس آدمی نے بادشاہ کو آ لیا، فی حالت بین الحیات والموت، موت اور زندگی کے درمیان کی حالت میں۔ وساقہ الی الضفۃ، اور کنارے کی طرف اسے کھینچ لایا۔ وقلبہ من رأسہ الی قدمیہ، اور اسے الٹا پلٹا اس کے سر سے اس کے قدموں کی طرف۔ وکان الامیر الغریق قد فقد شعورہ، اور وہ راجا، ڈوبا ہوا راجا، اپنا شعور کھو چکا تھا، اپنا ہوش کھو چکا تھا۔ للخطر الداہم من الموت، موت کے زبردست خطرے کی وجہ سے۔ وللتأثیر القوی من ابتلاء الماء، اور پانی نگلنے کی قوی تاثیر کی وجہ سے، زبردست اثر کی وجہ سے۔ فلما افاق وعاد الیہ شعورہ شیئا فشیئا، فلما افاق، جب وہ ہوش میں آیا، وعاد الیہ شعورہ شیئا فشیئا، اور تھوڑا تھوڑا اس کا شعور واپس لوٹا۔ واسترد عقلہ الذاہب، اور اس کی گئی ہوئی عقل واپس لوٹی۔ سألا، تو اس راجا نے پوچھا، عمن انقذہ، اس کے بارے میں جس نے اس کو بچایا تھا۔ فاخبروہ بالرجل، تو لوگوں نے اسے اس آدمی کے بارے میں بتایا۔ فامر باحضارہ، تو راجا نے اسے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فلما حضر، جب وہ آدمی آیا، حاضر ہوا، قال لہ، تو بادشاہ نے اس سے کہا، انت الذی حملتنی الی الشاۃ، کیا تو ہی نے مجھے کنارے کی طرف لایا؟ قال نعم، تو اس آدمی نے کہا، ہاں مولایا،
میرے آقا، وکیف لا افعل، اور کیسے میں یہ نہ کرتا؟ قالا، تو راجا نے کہا، انتا مسستا جسدی بے یدک نجست الدنیا، کیا تو نے میرے جسم کو چھوا اپنے ناپاک گھٹیا ہاتھ سے؟ فقال، تو تو آدمی نے کہا، مولایا، میرے آقا، انی و ان لم اکن من ذوی حسب و من سلیل الفخار الکرام کرامت، اگرچہ میں خاندان والوں اور عزت و کرامت والے نسب والوں میں سے نہیں ہوں، لیکنی ما کانا لی ان افعل، لیکن میرے لیے یہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اذ کنتو ارا مولایا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا، لا منقذ لہو، میرے آقا کا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ولو تحاشیت دقائق، اگر میں کچھ منٹوں کنارہ کش ہوتا، الگ رہتا، لفقدت ملکنا العظیم، تو ضرور میں ہمارے عظیم بادشاہ کو کھو دیتا، ولفقدت ملک الکریم، اور آپ اپنے ملک کریم کو، اپنے عظیم حکومت کو کھو دیتے، ملک کو کھو دیتے۔ یا کلبو، اے کتا، انکا لوثت جسدی، بے شک تو نے میرے جسم کو آلودہ کیا، ثم تجترئ علیہ، پھر مجھ پر جرأت کرتا ہے، ایھا الساقط النجس، اے گرا ہوا ناپاک، اپنے اس کلام کے ذریعے، یعنی اے گرے ہوئے ناپاک، تم اپنی بات کے ذریعے مجھ پر جرأت کرتے ہو۔ وَسَأُكَافِئُكَ عَلَىٰ شَنَاعَتِكَ، میں تجھے تیری برائی کا بدلہ دوں گا، وَعَلَىٰ مُطَاوَلَتِكَ، اور تیری زبان درازی کا بدلہ دوں گا، بالإعدام، پھانسی دے کر، قصاص کے طور پر، لتلویث جسدی طاہر، کیونکہ تو نے میرے پاک جسم کو آلودہ کیا ہے۔ ثم امر الجلاد، پھر جلاد کو حکم دیا، فضرب عنق الرجل، تو جلاد نے عنق الرجل المنقذ، تو جلاد نے بچانے والے آدمی کی گردن اڑا دی۔ وشاء الخبر فی طول البلاد وعرضہ، اور یہ خبر شہر کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ وکانا نکالا للناس، اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ وبعد ذالک بمدت قلیلۃ، اور اس کی تھوڑی ہی مدت کے بعد، خرج الامیر فی نزہۃ بحریۃ علی زورق، راجا ایک سمندری تفریح میں نکلا، علی زورق، ایک چھوٹی کشتی پر، واحتاج مرۃ الی ان ینتقل الی زورق بجانب آخر، اسے ضرورت پڑی دوسری کشتی کی طرف منتقل ہونے کی، جو بجانب آخر، دوسری جانب میں تھی۔ وتباعد ما بین الزورقین لدفع الامیر برجلہ، وتباعد، اور فاصلہ بڑھ گیا، ما بین الزورقین، دونوں کشتیوں کے درمیان، لدفع الامیر برجلہ، امیر کے اپنے پیر سے، لدفع الامیر، امیر کے اپنے پیر کے ذریعے ہٹانے کی وجہ سے، یعنی امیر نے، بادشاہ نے ایک کشتی پر پیر رکھا اور دوسرا پیر دوسری کشتی پر جو ہی رکھا تو دونوں کشتیوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ فوقع فی الماء، تو وہ پانی میں گر گیا، واخذ یصیح، اور چلانے لگا، ویستغیث، اور فریاد کرنے لگا، ولم تصل یدہ الی زورق، اور اس کا ہاتھ کشتی کی طرف نہ پہنچ سکا، لیکن رجالہ لم یغیثوہ، لیکن اس کے آدمیوں نے اسے کی فریاد نہ سنی، لأنہم لم یجترئوا ان یتلوثوا جسدہ، یعنی یلوثوا جسدہ، اس لیے کہ لوگوں نے اس کے جسم کو آلودہ کرنے کی جرأت نہ کی، لئلا یقص منہم، تاکہ راجا پھر ان سے قصاص نہ لے، فمات غرقا، تو ڈوب کر کے مر گیا، جزاء وفاقا لکبرہ، اس کے تکبر کا موافق بدلہ، اس کے تکبر کے موافق بدلے کے طور پر۔ اب اس مقالے کو اس کے اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تقسیم الحکایت التی ذکرت، مذکورہ حکایت کی تقسیم۔ موضوع ہے قصص، حادثان لامیر متکبر ہندی، ایک ہندوستانی تکبر والے راجا کے دو حادثے،
بلغا من کبر ہی، جس کا تکبر اس حد تک پہنچ گیا تھا، ان آدم الرجل الذی، کہ اس نے اس آدمی کو موت کی سزا دے دی، انقذہ من الغرق، جس نے اس کو ڈوبنے سے بچایا تھا، ثم کانت النتیجہ، تو پھر نتیجہ یہ ہوا، ان ہلکا غرقا مرتن ثانیہ، کہ دوسری بار وہ ڈوب کر ہلاک ہوا، ولم یجترئ احد علی انقاذہ، اور کسی نے اسے بچانے کی جرات نہ کی، اذ کان کل واحد یخاف من سوء المصیر والعاقبۃ السیئہ، اس لیے کہ ہر کوئی برے انجام اور برے نتیجے سے ڈر رہا تھا، اذا احسن الی الامیر، جبکہ وہ بادشاہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا، احسان کرتا، الی الامیر المتبجح الکفور، متکبر اور ناشکر بادشاہ کا پر احسان کرتا تو۔ افتتاح میں کچھ نہیں ہے، عنوان ہے فی غمار المیاہ، پانی کی گہرائی میں۔ غمار غمر سے کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کثرت، پانی کی کثرت۔ عناصر میں ہے نفس الموضوع بالتفصیل والبسط، پورا موضوع تفصیل و بسط کے ساتھ۔